چیف ایگزیکٹو صاحبان نیوز اور تجزیہ کار اشفاق عباسی نے کہا کہ تحریک انصاف اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ عمران خان عوام میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ میدان میں اگر اکیلا گھوڑا دوڑایا جائے تو عوام کو وہی گھوڑا کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ جس دن میدان میں نواز شریف کی صورت میں دوسرا گھوڑا اتر آئے گا تو تحریک انصاف سمیت عمران خان کو لگ پتا جائے گا۔ راولپنڈی میں پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی یونین کونسل کی سطح پر تیزی سے جاری ہے۔ آنے والے عام الیکشنز میں پیپلز پارٹی راولپنڈی میں ایک مضبوط سیاسی قوت بن کر ابھرے گی۔ یہ بات پیپلز پارٹی راولپنڈی سٹی کے صدر راجہ کامران حسین نے ملاقات کے لیے آنے والے سٹی عہدیداران سردار قدوس، راجہ حمید، راجہ علی منہاس، شہزاد بٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ راجہ کامران حسین نے کہا کہ پارٹی عہدیداران، کارکنان اور جیالے پارٹی کو یکجا، متحد، منظم اور مضبوط کرنے کے لیے دن رات محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عام انتخابات میں راولپنڈی کی تنظیم صوبائی اور اعلیٰ قیادت کو بہترین اور اچھے نتائج دے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے قریبی ساتھی چودھری عاصم پر نامعلوم نقاب پوش افراد کا گھر میں گھس کر تشدد، چودھری عاصم کو بندوقوں اور پسٹل کے بٹوں سے بدترین تشدد، سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ وزیر اعظم کا بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ بی بی نانی پل کا دورہ، پل بحال کرنے والوں کے لیے 30 لاکھ روپے کا اعلان۔ گیس پائپ لائنوں کی بحالی میں مصروف عملے کے لیے بھی 10 لاکھ روپے کا اعلان۔ شدید بارشوں کے باعث بی بی نانی پل کو نقصان پہنچا، ٹریفک معطل ہونے سے ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے تھے۔ NHA، پاک فوج اور دیگر اداروں نے بہترین کاوشوں سے پل کو 8 گھنٹے میں بحال کیا۔ محمد شہباز شریف۔ سری لنکا کے صدر کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، سیلاب سے ہونے والی تباہی پر اظہار افسوس، حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم کا آزمائش کی گھڑی میں اظہار ہمدردی پر سری لنکن صدر سے اظہار تشکر، سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا۔ آج میں نے سیکٹری آبپاشی کے ہمراہ کوہ سلیمان کے علاقے کا دورہ کیا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، بارش کے بڑھتے ہوئے غیر یقینی انداز اور شدت کی وجہ سے ہمارے نظام آبپاشی کے ڈھانچے میں کچھ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ہم اس پر مرحلہ وار کام شروع کر رہے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو موسمی حالات کی تبدیلی سے ہونے والی تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ کامران علی افضل، چیف سیکرٹری، پنجاب۔ سوات اور بالخصوص بحرین، مدین اور خواص خیلہ کے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری، سپہ سالار نے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھایا۔ بحرین برج کو پشاور کور آرمی انجینئرز نے دن رات کام کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ مقامی لوگوں کی خوشی دیدنی تھی، لوگوں نے پاکستان آرمی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بحرین برج کی بندش سے مقامی آبادی کا رابطہ باقی علاقوں بالخصوص مینگورہ اور خواص خیلہ سے کٹ گیا تھا۔ بحرین ٹاؤن خود بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 20 اگست کو آرمی چیف نے سوات کے دورے کے دوران کہا تھا کہ 6 یا 7 دن میں روڈ کو بحال کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑڑ کا تونسا میں سیلاب متاثرین سے خطاب۔ تونسا میں سیلاب نے سب سے زیادہ تباہی مچائی، متاثرین کو ہر ممکن مدد کا یقین دلاتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنوبی پنجاب کو ہمیشہ اولین ترجیح دی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کو رقم دی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف جلسوں پر 20 سے 25 کروڑ روپے خرچ کرنے کی بجائے سیلاب متاثرین پر یہ رقم خرچ کرے۔ پاک فوج، فضائیہ اور نیوی کے جوان سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ ریسکیو کے عمل میں ہیلی کاپٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ متاثرین میں راشن اور بنیادی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں۔ میڈیکل کیمپس میں متاثرہ افراد کو علاج معالجے کی سہولتیں کی فراہمی بھی جاری ہے۔ پاک فضائیہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے ضرورت مند خاندانوں میں 3765 خشک راشن اور 13800 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے۔ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ایڈمنسٹریشن ایئر مارشل حامد راشد رندھاوا نے راجن پور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا اور سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک پاک فضائیہ امدادی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ موسمی تبدیلیوں کے نتیجے میں سیلاب کی تباہی میں سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے 400 بچے جاں بحق ہوئے ہیں، جو مجموعی ہلاکتوں کی 1/3 تعداد بنتی ہے۔ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا نشانہ، ان بچوں کی جان بچانے کے لیے یونیسیف دیگر عالمی اداروں سے مدد کی اپیل کرتا ہوں۔